وہ شاعر کہتا ہے نا، کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے کہ جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں راہزن ہیں اتنے، اس راہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ 50 سال کی ایج کو جب ہم پہنچیں گے نا تو تب خوبصورتی اور بدصورتی کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ 50 سال کی ایج میں جا کے خوبصورتی بدصورتی کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تب ہر انسان کے فیس پہ جڑیاں آ جاتی ہیں، ہر انسان کے۔ 60 سال کی ایج میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمارا جو اسکیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا جو رتبہ ہوتا ہے وہ کسی ویلیو کا نہیں رہتا۔ ایک اگر بیوروکریٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک بیوروکریٹ ہے نا، ریٹائرمنٹ کے بعد 60 سال کے بعد ایک چپراسی پہ اس کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا۔ 70 سال کے بعد بڑا گھر اور چھوٹا گھر، یہ جو اس چیز کا فرق ہے یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ایک بیٹھنے کے لیے صرف ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے، ایک کونا چاہیے ہوتی ہے۔ 80 کی جو ایج ہوتی ہے اس میں جب آپ پہنچتے ہیں، اس 80 کی ایج میں، تب پیسے کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ اور جب آپ 90 کو پہنچتے ہیں، 90 کو پہنچتے ہیں، تو سونے اور جاگنے کی جو روٹین ہوتی ہے اس کی ویلیو رہتی ہے، کیونکہ جاگ کے بھی آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو سب سے بہتر چیز انسان کو اس چیز کو فالو کرنا چاہیے جس کا فائدہ اینڈ تک ہے، اور وہ اپنے رب کائنات کی عبادت ہے، اور سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ انسانوں کی خدمت ہے۔ آج تم رو رہے ہو کہ میں ہی کیوں، میرے پہ ہی کیوں، یہی مشکل صرف میں اکیلا تھا۔ اس نے تمہیں چنا ہے، اس نے تمہیں اس لیے چنا ہے کیونکہ اس نے تمہیں خاص کرنا ہے۔ وہ انہی کو چنتا ہے جن کو کوئی مقام دینا ہوتا ہے، جن کو خاص کرنا ہوتا ہے، جن کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، جن کے حوصلوں کو بلند، جنہیں تراش کر جوہر خاص بنانا ہوتا ہے، جنہیں وہ دھوپ میں اس لیے رکھتا ہے کہ وہ تپ کر کندن بن جائیں، جن کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، جن کی وہ مثال رہتی دنیا تک قائم رکھنا چاہتا ہے، وہ ان کو چنتا ہے۔ وہ انہیں پرسکون اور خاموش بنا دیتا ہے، گہرے سمندر کی مانند۔ یاد رکھو وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے جس کا تم حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ تم سے اتنی مقدار میں محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے نا، تمہارا جوڑ الگ ہو جائے، علیحدہ ہو جائے، بس میری ایک بات مان لو، تم اس سے راضی ہو جاؤ یار، اس سے راضی ہو جاؤ۔ جس زبان سے شکوے کرتے ہو اس زبان سے شکر کر لو۔ اپنی زندگی کو کچھ سمجھو یا نہ سمجھو، اس کو فضول مت سمجھنا، کیونکہ آپ کی زندگی ایک چاہت ہے، تخلیق کی ایک چاہت ہے، اور آپ کو تخلیق کس نے کیا ہے؟ رب کائنات نے۔ کبھی بھی لگنے لگے نا کہ میرا کیا کام ہے یہاں پہ، میں تو فضول ہوں، اب مجھ میں توانائی نہیں ہے، اب میرے کام سیدھے نہیں ہوتے، تو ذرا سوچ لینا کہ آپ رب کی چاہت ہو۔ کبھی بھی اپنی زندگی کو مایوسی سے ہارنے نہیں دینا، کبھی بھی مایوسی جیتنی نہیں چاہیے۔ زندگی ماضی یا مستقبل نہیں ہے، زندگی آج یا کل نہیں ہے، زندگی آسانی یا دکھ نہیں ہے، زندگی تو کن فایا کن کا سفر ہے جس کو میں نے اور آپ نے مل کے طے کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو اور اپنی خوشیوں کو کبھی کسی کے ساتھ منسلک نہ کر لیں۔ کوئی بھی دن سر اچھا ہوتا نہیں ہے، اس کو اچھا بنانا پڑتا ہے، کوئی بھی دن اچھا نہیں ہوتا۔ سقراط کا ایک بڑا خوبصورت جملہ، وہ کہتا ہے پوری دنیا کی بدقسمتی کو اگر ایک جگہ پہ ڈھیر لگا لیا جائے نا، پوری دنیا کی بدقسمتی کو، تو پھر بھی ہر انسان یہ خواہش کرے گا کہ میں اپنی بدقسمتی کو واپس لے لوں۔ اس دنیا میں آپ سے زیادہ مسئلوں میں ہیں لوگ، لیکن انسان ہے نا، اس کو صرف اپنے مسئلے نظر۔ ایک ٹھیکیدار تھا۔ ٹھیکیدار کون ہوتا ہے؟ جو آرڈر لیتا ہے، بڑے بڑے آرڈر لیتا ہے۔ اب ایک ٹھیکیدار تھا، اس نے آرڈر لیا ایک جنگل میں لکڑیوں کی کٹائی کا، درخت اس نے کیا کرنے تھے؟ کاٹنے تھے۔ اب اس کو ایک مضبوط جسم کا مالک لکڑہارا چاہیے تھا کہ جو ان درختوں کو کاٹ سکے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ بڑی مشکل سے نا ایک لکڑہارا فائنڈ کرتا ہے۔ مشکل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی کچھ اسپیسیفکیشن تھی کہ وہ اتنے گھنٹے کام کرے، اتنے درخت مہینے کے کاٹے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ ایک لکڑہارے کو فائنڈ کر لیتا ہے۔ پہلے ماہ وہ لکڑہارا 50 درخت کاٹتا ہے۔ کتنے؟ 50 درخت کاٹتا ہے۔ ویری نیکسٹ منتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ درخت جو کاٹتا ہے ان کی تعداد ہوتی ہے 45 درخت۔ کتنے کاٹے اس نے؟ 45 درخت کاٹے۔ اب وہ لکڑہارا ہو جاتا ہے پریشان، سیڈ ہو جاتا ہے،
وہ پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں ٹھیکیدار مجھے نوکری سے نہ نکال دے، کہ پچھلے ماہ تو انہیں 50 رنز کاٹے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے، اپنے کھانے کے ٹائم کو آدھا کر دیتا ہے، اپنے ہاف ٹائم کو آدھا کر دیتا ہے، اور ساتھ میں اپنا جو ورکنگ ٹائم ہے اس کو بھی انکریز کر دیتا ہے، ورکنگ ٹائم انکریز. لیکن اگلے مہینے اس کے درختوں کی کٹائی کی تعداد ہوتی ہے 25. اب وہ تو سائیڈ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو بھائی ٹھیکیدار مجھے چھوڑے گا نہیں، اب تو میری جاب بچے گئی. اب وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے تو جنگل میں نا ایک بوڑھا لکڑہارا وہ اپنے کام میں آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کیوں پریشان ہو، تو اس کو ساری اپنی سٹوری بتاتا ہے. تو اس سے نا ایک سوال کرتا ہے، سمپل کویسچن، بڑا سننے والا ہے، کہ تم نے اپنے کلہارے کو کتنی دیر پہلے تیز کیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کام شروع کرنے سے پہلے، آج سے 3 ماہ پہلے. تو اس کو صرف ایک لائن میں آنسر کرتا ہے، اپنے کلہارے کو تیز کر لو، تمہاری کارکردگی واپس آ جائے گی. آپ جاب کرتے ہو، آپ بزنس کرتے ہو، آپ فری لانسر ہو، آپ حتیٰ کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہو، اپنے سکل کو اپ گریڈ کرو گے تو مارکیٹ میں سروائیو کرو. زندگی میں خوش رہیں سر. یہ زندگی ایک تخلیق ہے، ایک چاہت ہے. اپنی زندگی کو بیکار نہ سمجھیں. تخلیق کس کی ہے؟ یہ اللہ کی تخلیق ہے. آپ کی زندگی کامیاب ہونا نہ ہونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، محنت کرنا آپ کے اختیار میں ہے. اور یہ زندگی ماضی یا مستقبل کا سفر نہیں ہے، یہ زندگی کن فایا کن کا سفر ہے. اپنی زندگی میں کبھی بھی نا امیدی سے ہارنا نہیں ہے، نہ ہی نا امیدی سے پریشان ہونا ہے. اپنی زندگی کو جو مرضی سمجھو لیکن کبھی اس کو بیکار نہیں سمجھنا. بہترین تحفہ میری نظر میں اگر کسی کو دینا ہو یا مجھ سے کو پوچھے کہ آپ کو کیا تحفہ چاہیے، تو 2 تحفے سب سے بہترین ہیں میری نظر میں. پہلا تحفہ توجہ، کسی کی توجہ سب سے بہترین تحفہ ہوتی ہے. اور دوسرا تحفہ معافی. پہلا تحفہ کسی کو توجہ دیں، کسی کی بات کو توجہ سے سنیں، کسی کا دکھ سن لیں، یہ اس کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. دوسرا تحفہ معافی، دل سے معافی، دل سے کسی کو معاف کر دینا، کسی کی سالوں پرانی بات جو آج بھی یاد تھی نا اس کو معاف کر دینا، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے. آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے نا کہ آپ کو کیا تحفہ چاہیے تو اس کو ایک جواب دینا کہ میں جیسا ہوں مجھے ویسا قبول کر لیں. یہ میرے لیے سب سے بڑا تحفہ. میری زندگی نے صرف مجھے یہی چیز سکھائی ہے کہ آپ کو رونا آتا ہے کمرے میں جتنا مرضی رو لو، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کے کھولو، ہمیشہ دروازہ ہنس کے کھولو. کیونکہ اگر دنیا کو پتہ لگ گیا نا کہ تم ٹوٹ چکے ہو تو یہ تمہیں لوٹ لیں گے. اگر دنیا کو پتہ لگ گیا کہ تم ٹوٹ چکے ہو تو یہ تمہیں لوٹ لیں گے. رشتے بنانا اچھی بات ہے، لیکن فی زمانہ جب رشتے نام کے رہ چکے ہوں تو اپنا درد اپنے سینے تک رکھنا سیکھو. کیونکہ میری نظر میں سب سے اکلوتی چیز جو انسان کی ہوتی ہے وہ آنسو ہوتے ہیں، جو کبھی کسی کے ساتھ بانٹے نہیں چاہیے، وہ اپنے ہی ہوتے ہیں. بس اپنے آنسوؤں کو کم از کم اتنی ٹریننگ دو کہ ان کو پتا ہو کہاں پہ بہنا ہے اور کہاں پہ رکنا ہے، کس کے آگے بہنا ہے اور کس کے آگے بند لگانا ہے. مشکل میں کندھا ڈھونڈنے سے بہتر ہے اپنے کندھے پہ تھپکی دو، کیونکہ جو تمہارا اپنا ہوگا نا وہ مشکل میں خود ہی تمہیں ڈھونڈتا ہوا آ جائے گا کہ یار یہ مشکل ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اگرچہ تمہارا رنگ کالا ہے لیکن دل کر رہا ہے سفید رنگ کا جوڑا پہننے کو، تو ڈنکے کی چوٹ پر پہنو. یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے. مان لیا کہ تمہارا قد چھوٹا ہے لیکن پھر بھی رقیبوں کی محفل میں ٹانگ پر ٹانگ سجا کر بیٹھو. کو کمتر سمجھو گے نا تو رون دیے جاؤ گے. کبھی بھی سر پر کالا رنگ لگا کر خود کو جوان بنانے کی کوشش نہ کرو. کاٹن کا سوٹ پہنو، ہاتھ میں گری سجاؤ اور اپنے دبدبے سے چلو. کیا ہوا جو تم بیوہ ہو تو چوڑیاں کیوں توڑ رہی ہو بہن؟ الماری سے نیلا جوڑا نکالو، میچنگ کر کے چوڑیاں پہنو، رشتہ داروں کی شادیوں پہ جاؤ. اور اگر کوئی کہے نا کہ دیکھو بیوہ، تو اس کے پاس جاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بولو نن آف یور بزنس. بڑی محفل میں اگر چاول کھانے کا دل ہے اور چمچ اٹھانے کی عادت نہیں ہے نا تو پھر چمچ اٹھا کر مزہ بھی کرکرا مت کرو. بہت جی لیا دوسروں کی خاطر، آج خود کی خاطر ایسے جی کر دکھاؤ کہ پتہ لگے کہ واقعی ہی یہ زندگی صرف تمہاری.